کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ سسرال میں ایک ہیڈن ٹیلنٹ سب کے اندر ہوتا ہے؟ بلا وجہ کمنٹ کرنا۔ آپ نے چائے بنائی ہے، کہیں گے چینی کم ہے۔ آپ نے چینی زیادہ کر دیں گے تو کہیں گے شوگر ہو جائے گی۔ آپ خاموش رہیں گے تو کہیں گے کہ بڑی ایٹیٹیوڈ والی ہے۔ آپ بول دیں گی تو کہیں گے کہ بڑی بدتمیز ہے۔ تو آخر کریں کیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ سسرال والوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے بغیر خود پاگل ہوئے۔ اور یاد رکھیں، ہم اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر کسی کو جواب دیں، لیکن اتنے فری بھی نہیں ہیں کہ ہر کسی کی بات سنیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج میں نے بھرے ہوئے کریلے بنانے تھے، تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ یہ ریسیپی ہے مبشر صدیق کی، میں نے اس کے چینل پہ دیکھی تھی، تو میں نے اس طرح کریلے بنانے شروع کر دیے۔ اس میں نہ کوئی آپ کو دھاگا لپیٹنا پڑتا ہے، نہ کوئی زیادہ لمبا کام کرنا پڑتا ہے۔ کریلے بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ اور جو ایڈیشنل چیز ہے اس میں وہ ہے اناردانہ۔ وہ آپ نے اس کو اچھی طرح پیس کے اس میں مسالے میں ڈال لینا ہے، اور پھر آپ نے کریلے علیحدہ فرائی کر لینے ہیں، مسالہ علیحدہ فرائی کر لینا ہے۔ بعد میں اس کو بھر کے ہلکے سے دم میں رکھنا، اور اوپر موٹے موٹے پیاز اور ہری مرچیں اور ٹماٹر کاٹ کے ڈال دینے۔ آپ کے مزیدار سے کریلے تیار ہو جائیں گے۔ چلیں جی، یہ ریسیپی بھی میرے ساتھ دیکھ لیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں پھر بھی سسرال والوں کو خوش نہیں کر پاتے؟ کبھی دیورانی بات سناتی ہے، کبھی جٹھانی مقابلہ لگا لیتی ہے، کبھی نند ہر بات میں مداخلت کرتی ہے، اور کبھی سسر یا بڑے ایلڈرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ بولنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، تمہیں ادب ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے۔ تو آج کی یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر کسی کو جواب دیں، لیکن اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہر کسی کی بات کو برداشت کریں۔ اگر آپ اپنی عزت، سکون اور سیلف رسپیکٹ بچانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کی سوچ بدلنے والی ہے، اور اس ویڈیو کے سارے ہی پوائنٹس آپ کے بڑے کام آنے والے ہیں۔ اس کو بڑے غور سے سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ ہمارے سسرال میں ٹاکسک سسرالی رشتے بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی متاثر کرتا ہے، لیکن لوگ چپ رہتے ہیں، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، سسرال ہے، برداشت کرو، یہی زندگی ہے۔ لیکن آج ہم اس سوچ کو بدلیں گے اور حل بھی اس کا نکالیں گے۔ ٹاکسک رشتہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ٹاکسک رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی عزت کم کر دی جائے، آپ کو ایموشنلی تھکا دیا جائے، اور آپ کو ہمیشہ غلط ثابت کیا جائے، آپ کی خوشی کو اگنور کیا جائے۔ یہ صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، طنز، کمپیریزن کرنا، اگنور کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا، یہ سب دل کو آپ کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں۔ سسرال میں جو سب سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہ دیورانی اور جٹھانی کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ میں بہتر ہوں، تم کم والی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں کمپیریزن، جیلسی۔ آپ کچھ بھی کریں وہ آپ کو نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈ لیں گی، آپ کی عزت کو بے عزتی میں تبدیل کرنے کا موقع ڈھونڈ لیں گی۔ یہ ہر تقریباً سسرال جہاں پہ جوائنٹ فیملی اکٹھی رہتی ہے دیورانیاں، جٹھانیاں، نندیں، اس سسرال میں یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پورے گھر پر نند کا کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے، ہر بات میں مداخلت، آپ کی پرسنل لائف پر کمنٹ، ڈسکشن میں دخل دینا۔ یہ کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، کنسرن نہیں۔ پھر اسی خاندان میں جو دو کریکٹر ہوتے ہیں، دیور اور جیٹھ، کا ڈس رسپیکٹ کرنا، مذاق کے نام پر انسلٹ کرنا، باؤنڈریز کراس کرنا، بتا دینا، جوک کو بھی سیریس بنا دینا۔ گھر میں بڑوں کا یا سسر کا ایموشنل پریشر، ہم نے تمہیں گھر دیا ہے، تم ہماری عزت خراب کر رہی ہو، گلٹ ٹریپنگ، یہ ایموشنل مینیپولیشن ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ اب میں نے اپنی سسٹر سے بات کرنی ہے، ساری سسٹر سے، کہ ہم کون سی غلطیاں کرتی ہیں۔ اب سچ سنیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں جواب نہیں دوں گی تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ آپ کے جواب سے نہیں بدلتے، جن کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہی فطرت رہتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ خاموش رہا کریں، کیونکہ خاموش جنگ آپ زیادہ
طاقتور طریقے سے جیت سکتے ہیں. اور خاموشی جو ہوتی ہے نا دوسرے کو بڑا اریٹیٹ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو خاموش جنگ لڑا کریں بجائے کہ لڑائی کرنے کے. دوسری ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش. آپ اپنی لیمٹس کراس کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی خوش ہی نہیں ہوتا. جنہوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا آپ جو مرضی کر لیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، اور جنہوں نے خوش ہونا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں لوگوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا. خود کو پروو کرنا، آپ بار بار ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت دیتے ہیں لیکن سامنے والا سننا ہی نہیں چاہتا. وہ آپ کی وضاحت کیوں سنے گا جب اس نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، سچا ثابت کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ کی جو وضاحت ہے نا وہ بھی بے معنی ہو جاتی ہے. تو آپ نے خود کو پروف ہی نہیں کرنا. اب وہ ٹرننگ پوائنٹ جو آپ کی زندگی بدل دے گا. ہم اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر کسی کو جواب دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی ویلیو جانتے ہیں. آپ کو ہر کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی انرجی پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آرگیومنٹ میں نہیں جانا چاہتے. اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں. آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ چوز کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا بلکہ یہ کنٹرول ہوتا. کچھ پریکٹیکل اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں جو اگر آپ بنا لیں تو آپ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں سادہ الفاظ میں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. غصہ کیے بغیر رپیٹ نہ کریں. رہنا سیکھیں، مطلب نیچرل رہیں. ہر بات پر ایموشن نہیں دکھانا. جتنا آپ ریئیکٹ کریں گے اتنا وہ لوگ انجوائے کریں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو غصہ دلا کر جب آپ حال سے بے حال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہو رہے ہوتے ہیں خوش. تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. اپنی آئیڈینٹی کو نہ کھوئیں، مطلب اپنی شخصیت کو ہمیشہ برقرار رکھیں. آپ صرف بہو نہیں ہیں، آپ ایک انڈیویجول انسان بھی ہیں. اسپاؤس کے رول کو بھی سمجھیں. اگر پاسبل ہو تو اپنے پارٹنر سے بات کریں لیکن یہ ہے کہ ڈرامہ کریٹ نہ کریں. اسمارٹ کمیونیکیشن رکھیں، تعلقات اچھے کریں، بہتر کریں. وہ بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم میں تو سینس ہی نہیں ہے، میں اپنی بیسٹ کوشش کر رہی ہوں اور یہی کافی ہے. نہیں، اس طرح کی وضاحتیں دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی بار بار کرٹیسائز کرے، آپ کی رائے اپنی جگہ، میری اپنی جگہ. اگر کوئی ڈس رسپیکٹ کرے تو پھر آپ کہہ دیں کہ میں عزت نہیں دیتی ہوں اور یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ میری عزت کی جائے. جو عزت کرے گا وہ عزت کروا لے گا. اس طرح کی لائنز بہت زیادہ سمپل اور سادہ سی ہوتی ہیں لیکن یہ اپنے اندر بہت طاقت رکھتی ہیں، بہت پاور رکھتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود کو بلیم کرنا بند کریں. اپنی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو پریورٹی دیں. ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ رکھیں. یاد رکھیں ہر رشتہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، آپ کی پیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں، رشتے نبھانا ضروری ہے لیکن خود کو ختم کرنا نہیں. آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ انسان ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کو بھی عزت چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو محبت چاہیے. اچھا جی، آخر میں ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی ہے لیکن لگے گی سیدھی دل پر. سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ چائے بھی بنائیں تو میٹنگ ہو جاتی ہے. چینی کتنی تھی، دودھ کم کیوں تھا، چمچ سیدھا کیوں نہیں رکھا. اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے چائے بنائی ہے یا میں نے تھیسس سبمٹ کی ہے. پھر آتا ہے وہ مومنٹ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بس اب نہیں. اب آپ ہر بات پر ریئیکٹ نہیں دیں گی. اب آپ ہر کمنٹ کو دل پر نہیں لیں گی کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ وائی فائی کی طرح ہوتے ہیں، دکھاتے مطلب فل سگنل دکھاتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ جواب نہ دیں تو وہ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ بول کیوں نہیں رہی، یہ لڑ کیوں نہیں رہی. اور آپ اندر سے خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ سسٹم اپڈیٹ ہو گیا. تو آج کے بعد آپ نے ہر بات کا جواب نہیں دینا اور نہ ہی کسی ڈرامے میں حصہ لینا ہے. بس ایک ہی پالیسی رکھیں، اگنور پلس اسمائل اور ایکول ٹو پیس. اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو دل میں کوائٹلی یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور مجھے آپ سے دور رکھے. آخر میں ایک لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہر کسی کو جواب دیں اور اتنے قیمتی ہیں کہ سکون سے جینا ہمارا حق ہے. چلتے چلتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں.
کمنٹ میں لکھیں کہ اگنور موڈ آن اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سسرال والوں کو لو یو ہو گیا لیکن ڈسٹینس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔